آپ کے حکم کے مطابق. نہیں حکم نہیں ہے, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی ہدایات کے مطابق, آپ کی ہدایات کے مطابق. You were planned to be disturbed. آپ کو پتا نہیں ہے, مجھے سب سٹوریاں پتہ ہے, اس لیے کہ میرے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں, سب وہاں سے پتہ چلتا ہے کون کیا کر رہا ہوتا ہے. اجازت ہے؟ نہیں, میرا اپنا وہ حساب میں تھوڑی بتاؤں گا کہاں سے کدھر سے. اجازت ہے؟ مائی پروگیٹو. اجازت ہے؟ جی پلیز. میں بار بار یہ ڈسٹرب کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید میں رٹی ہوئی تقریر کرتا ہوں, تو برادر محترم میں رٹی ہوئی تقریر نہیں کرتا. میں رٹی ہوئی تقریر نہ کرنا پسند کرتا ہوں, نہ میں رٹی ہوئی تقریر کرتا ہوں. میں تقریر دل سے کرتا ہوں اور دماغ سے کرتا ہوں. اور میں دل یہ آج کی تقریر جو ہے وہ دل سے ہے. میری تہذیب یہ کہتی ہے جب مصائب کا ذکر ہو, جب مصائب کا ذکر ہو تو ٹوپی اتار کے ذکر کرتے ہیں. جب آپ کو اگر جب آپ کو اس کا پروف چاہیے ہو, اور ٹوپی اتارنا تو بری بات ہوتی ہے, اچھی بات نہیں ہوتی. جب میں آپ کو بتاتا ہوں صرف ٹوپی نہیں اتاروں گا, صرف ٹوپی نہیں اتاروں گا, صرف شیروانی بھی اتاروں گا, اور صرف شیروانی نہیں اتاروں گا. میں صرف شیروانی نہیں اتاروں گا, میں گلے کے چاک بھی کھولوں گا, میں گلے کے چاک بھی کھولوں گا. This is not the way. میں یہ نہیں کر رہا, جو کر رہا ہوں مجھے پتا. نہیں, this is not the way. I will not allow this. بیٹھ جاؤ. دیکھیں, ہاؤس میں لیڈیز ہیں اور اس طرح کا رول جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا. آپ لوگ بیٹھ جائیں پلیز. دیکھیں یہ چیز جو ہے آپ نہ کریں. لیٹ ہم میک اے اسپیچ. ان کو گرمی لگی تھی, انہوں نے ٹوپی اتار دی, پھر زیادہ گرمی لگی تو جیکٹ شیروانی اتار دی. اب یہاں پہ لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ تو جتوئی صاحب نے کلبز میں دیکھا ہے, امریکہ میں اور لندن میں کلبز میں وہ جاتے ہیں, وہاں یہ چیزیں دیکھتے رہے. یہاں کہاں ہوتا ہے یہ؟ وسان صاحب نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, اس لیے زیادہ بول رہا ہے. جی بولے آپ. سر اگر اجازت ہوگی بولے نا, ابھی کپڑے تو نہ اتارے. میں اپنے برادران محترم اور میری بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کی تہذیب تو یہی مجھے سکھاتی ہے. کپڑے اتار دو. یہاں ایک سیدہ بیٹھی ہے, وہ گواہی دیں گی. یہ ناصر حسین شاہ بیٹھے ہیں, وہ گواہی دیں گے کہ جب ہم غم کی بات کرتے ہیں تو ہم سر پہ سے ٹوپی اتار کے رکھتے ہیں. جب ہم محرم میں جاتے ہیں تو ہم اپنے باہیں اوپر کر دیتے ہیں, گلے کو کھول کے جلوس میں جاتے ہیں. میں کپڑے نہیں اتار رہا, یہ میری تہذیب ہے, یہ میری تہذیب ہے. ناصر بھائی سمجھاؤ ان کو, یہ سیدوں کا کردار ہے, تم سمجھاؤ سرکار. دیکھیں آپس میں بات نہ کریں. یہ میں سندھ کے غریبوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں ان کی غم کی داستان سنانے کے لیے. آپ کو اعتراض ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے ریانی کہاں شروع ہوتی ہے. مجھے آپ بٹن بند کریں. جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
جب میں یہ بٹن بند کریں. دیکھیں, دس از ڈسگریس ٹو دی پارلیمنٹ. ناصر بھائی, اسپیکر صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب بھی کسی جلوس میں جاتا ہوں جس میں غم ہو, جب میں کسی جنازے میں جاتا ہوں تو ان کے ساتھ شرکت غم کے لیے یہ کھلتا ہے, یہ کھلتا ہے. آج میں پاکستان کے عوام اور خصوصاً صوبہ سندھ کے عوام جو مہنگائی سے پس چکے ہیں, وہ غریب جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا, آج میں اس کی بحالی کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ میں آج تمہاری کی نمائندگی کروں گا اس سوال میں. مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں, ادھر کون بیٹھے ہیں اور ادھر کون بیٹھے ہیں. مجھے درد ہے تو تمہارا درد ہے. مجھے اگر رات کی نیند نہیں آ رہی تو اس بات سے نیند نہیں آ رہی کہ وہ بھوکا سو رہا ہے, وہ بھوکا سو رہا ہے. بات ساری ہے اس کے گھر پہ چھت نہیں ہے, اس کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو سکتے, اور ہم اگلے بجٹ کو کہیں اور مختص کر دیں گے تو مارے جائیں گے. حضور والا, وقت گزرتا جا رہا ہے. مہنگائی کی کہانی اگر دستان سناؤں وہ بھی بڑی سنگین ہے. اس ملک میں 40% ویک ٹو ویک کا انفلیشن ہے. میں نہیں کہہ رہا, پی بی ایس کہہ رہی ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. ایئرلی انفلیشن سالانہ ایئر ٹو ایئر 34 سے 35%. جو پیاز میں قیمتیں بتاؤں آپ کو, اور اپنی نہیں بتاؤں گا, اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا, یہ کمشنر کراچی کے ریٹس بتاؤں گا. جو پیاز 20 روپے کلو تھی مارچ کے مہینے میں 2022 میں, آج مارچ 2023 میں 108 روپے. 108. یہ سرکاری ریٹ ہے, پی ٹی آئی کا ریٹ نہیں ہے. یہ مرچ جو ان کو لگ رہی ہے بہت زور کی, جو 58 روپے کی تھی, جو 58 روپے کی تھی وہ 83 روپے کی ہو گئی. وہ لہسن جو انہوں نے پوری قوم کو لگا دیا, جو 83 روپے کا تھا وہ 233 روپے کا ہو گیا. یہ اردو ہے برادر محترم, میں اس کا فائدہ تو اٹھاؤں گا, میں فائدہ تو اٹھاؤں گا. جو لیمو جو یہ غریبوں کے زخموں پہ چھڑک رہے ہیں وہ بھی مہنگا ہو گیا. جو 113 کا تھا وہ 293 روپے کا ہو گیا. آپ کو آ جائیے گا, میں آپ کو وہ بھی سکھا دوں گا. جو روٹی, جو تندور کی روٹی, جو تندور کی روٹی جو میرا مزدور کھاتا تھا وہ پچھلے سال مارچ میں 15 روپے کی تھی اور اس سال مارچ میں 30 کی. یہ حقیقتیں میں آپ کو فگر دیتا رہوں گا. لیکن جیسے آپ نے کہا, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, وقار بھی آپ کا. مسائل کو بیان نہیں کرنا, یہ بجٹ پرپوزل ہے, اس معاملات کو درست کیسے کرنا ہے. مشن یہ نہیں ہے کہ کون برا تھا کون اچھا تھا. میں صرف زمینی حقائق بتا رہا ہوں کہ مہنگائی کتنی بری طرح میرے غریب عوام کو پیس چکی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ حکومت کا پہلا کام کیا ہوتا ہے. حکومت, اگر تم مسلمان ہو تو وہ قول یاد رکھنا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو حاکم وقت ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. جس نے نہیں کیا غلط کیا. میں آج کی سندھ کی بات کر رہا ہوں, تم جا کے مری میں مرو, مجھے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں. میں سندھ کی بات کروں گا. بات کرنی ہے سندھ کی بات کرو, جسے مری میں مرنا ہے مرے. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ رہو.
میں خالی آپ وائنڈ اپ کر لیں، ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے۔ سر میں کیا کروں جب بولنے ہی نہیں دے رہے آپ کو سارا کام؟ آپ نے 15 منٹ لگائے کپڑے اتارتے ہوئے، تو اٹس ناٹ مائی فالٹ، آپ اس طرح نہ کریں۔ سر میں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا فلم چلائیے گا، اگر میں نے 2 منٹ سے زیادہ لی ہوں تو مجھے 1 گھنٹہ تقریر کرنے ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے ٹائم کے ساتھ۔ اگر 2 منٹ سے زیادہ لگے ہوں تو 1 گھنٹہ۔ شروع کی تھی صداقت اور امانت پہ، میں آپ کو صادق سمجھتا ہوں، آپ کی چیئر سے میں غلط بات نہیں سننا۔ بات یہ ہے، مہنگائی آئی ہے، مہنگائی آئی ہے، جب آئی ہے تو یہ اسی طرح آئی ہے جیسے پانی آتی ہے اور کانپے ٹانگ جاتی ہیں، اسی طرح غریب کی بھی کانپے ٹانگ گئی ہیں۔ اب اس غریب کو سہارا دو، اس غریب کو سہارا دو۔ بے روزگاری دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ یہ جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، کسان کو کھاد کے پیسے نہیں ہیں، بیج کے پیسے نہیں ہیں، اس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میری تجویز نمبر 2، تمام سرکاری زمین جو قابل کاشت 4 مہینے سے زیادہ ہو، اس کو اس ہاری کے دے دو 10-10 ایکڑ کہ وہ کاشت کرے، کہ وہ بے روزگار نہ رہے، کچھ تو کمائے، کچھ تو کمائے۔ دوسری تجویز جو بڑی گراں گزرے گی بہت سارے لوگوں کو اس ایوان میں، جو ہزاروں ایکڑ نہیں، پتہ نہیں 25, 30, 40, 50 ہزار ایکڑ لے کے بیٹھے ہوئے، جو زمین وہ خود کاشت نہیں کرتے، وہ زمین سرکار کو اگلے 3 سال کے لیے ان سے لے کے ان لوگوں کو دے دے جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، اور 3 سال بعد واپس ان لوگوں کو دے دے۔ لیکن 3 سال تک ہر آدمی جو کاشت کر نہ سکتا ہے اور جو اپنی زمین پہ کاشت نہیں کر رہا اور ہاریوں کے ذریعے کروا رہا ہے، میری گزارش ہے 3 سال کا وقفہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اس کو کچھ کام کرنا پڑے گا، کچھ اس کے اوپر اس کو انویسٹمنٹ بھی کرنا پڑے گا، اس کی ریکوری منیمم 3 ایئرز ہے، اس لیے یہ ریکمنڈیشن۔ اسی طرح لوگوں کو روزگار دینے کے لیے فیکٹری میں شفٹ 6 گھنٹے کی کر دی جائے، 6 گھنٹے وداؤٹ بریک، اس سے کہ 8 گھنٹے کی شفٹ میں 1 گھنٹے کا بریک ہوتا ہے، 6 گھنٹے وداؤٹ بریک۔ جو فیکٹریز اچھی چل رہی ہیں تو وہ 4 شفٹیں لگا دیں گی، جب وہ 4 شفٹیں لگا دیں گی تو 25% مزدوروں میں اضافہ ہو جائے گا، 25% مزدور انہیں بڑھانے پڑیں گے۔ جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے اس کا لوڈ وہ انڈسٹری لے سکتی ہے اور وہ ورکرز بے روزگار نہیں ہیں۔ چوتھی تجویز کہ وہ تمام صنعتیں جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں، ان کو یا تو زمین پے ایز یو ارن بیسس پہ دو یا مفت دے دو، اور وفاق سے درخواست ہے کہ ایسی تمام انڈسٹریز جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر رہی ہیں ان کو 10 ایئرس ٹیکس ہالیڈے دے، آپ سے درخواست ہے زمین دیں، بجلی کا کنیکشن دیں آن اے پے ایز یو ارن بیسس، اور ان سے درخواست ہے کہ انہیں 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے دیں، کہ ملک کے صنعت لگے اور وہ صنعت لگے جو میرے ڈالر کے بل کو کم کر سکے کہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم۔ 5ویں تجویز، میری تمام وہ انڈسٹری جو اس ملک میں ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے، کوئی آدمی کوئی ایسی نئی چیز لائے جو وہ ایکسپورٹ کر سکے، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ زمین مفت، انفراسٹرکچر پے ایز یو ارن اور 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے، اس سے میری آمدنی کا اضافہ ہوگا۔ آپ مثال پوچھنا چاہیں گے اپنے ایوان میں ان دوستوں کو سمجھانے کے لیے؟ فار ایگزامپل، ہمارے ہاں
फ्लोरिकल्चर की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और हॉलैंड जैसा मुल्क जो हमसे कहीं छोटा है, वो फ्लावर की एक्सपोर्ट से $16 बिलियन कमाता है पर एनम, 16 बिलियन। और हमारे जैसे तो फूल भी नहीं है, वो तो कागजी फूलों वाली खुशबू रखते हैं। हमारे गुलाब से कोई मुकाबला है, हमारी नरगिस से कोई मुकाबला है, हमारी रात की रानी से कोई मुकाबला है, हमारी चमेली से कोई मुकाबला है? ये सिर्फ समझाने के लिए कि फ्लोरिकल्चर भी एक इंडस्ट्री है। आप 30% आपका फ्रूट क्रॉप जाया होता है, आप कोल्ड चेन कायम करें, आप फ्रूट प्रोसेसिंग करें, काम हो जाएगा। $2.1 बिलियन का पाम ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं। क्या मेरा फार्मर जो है वो कॉटन को नहीं बढ़ा सकता कि कॉटन सीड ऑयल बने? क्या वो सनफ्लावर के क्रॉप नहीं लगा सकता कि सनफ्लावर ऑयल बने? क्या वो ऑलिव ऑयल की काश में इजाफा नहीं कर सकता कि ऑलिव ऑयल सब्स्टिट्यूट कर दे? फर्क क्या है? पाम ऑयल सस्ता है इसलिए ये कामयाब नहीं होता, लेकिन पाम ऑयल आता है डॉलर में। अगर GATT आपको टैरिफ नहीं लगाने देती तो कोई मुझे सब्सिडी देने से नहीं रोक सकता, कोई कानून दुनिया का। मैं अपने उन काश्तकारों को जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करेंगे उनको मैं सब्सिडी दूंगा, खाद मुफ्त पे दूंगा, मैं उनको पंप मुफ्त पे दूंगा, मैं ट्रैक्टर उनको मुफ्त पे दूंगा कि वो उनकी काश्त और यील्ड बढ़े और वो हमें इस अजाब से जो हमने अपने सर के ऊपर ले आए एक्सेसिव इंपोर्ट्स का, उसको एड्रेस कर सके। ये जरूरी इकदाम हैं। ये सारे इकदाम सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, लेकिन तजवीज तो भेज सकती है। यहां से तजवीज तो भेज सकती है, इससे कि अगर ये तजवीजें भी नहीं जाएंगी तो क्या होगा। अब मैं आता हूं तालीम की रोशनी पे। आपका टाइम तो ऐसे खत्म हो गया। आप कह देंगे बैठ जाऊंगा, अगर मैं कायदा बातें कर रहा हूं, बेवकूफी की बातें कर रहा हूं, बैठ जाऊंगा। लेकिन थोड़ा शॉर्ट करें और वाइंड अप आपकी मैं कोशिश पूरी करूंगा। अगर आप मुझे कहीं भी किसी को क्षमा खराशी हो रही है, उसको नागवार गुजर रहा है, मैंने आज तक अभी तक एक जुमला नहीं कहा किसी के ऊपर तनकीद का, मैं सिर्फ मुस्बत राय दे रहा हूं। अगर तब भी आप लोगों को इस ऐवान में इसकी इजाजत नहीं देते बैठ जाऊंगा। अब बोले। शुक्रिया इनायत आपकी, मैं आपका मशकूर हूं। मैं भी आपकी फैयादी के डंके की चोट पे तारीफ करूंगा। तो आपकी इस फैयादी के ऊपर कि आपने मुझे चंद दकीके और दे दिए, मैं आपका मशकूर भी हूं। लेकिन आगे चलता हूं। तालीम की रोशनी, मैंने अपने भाई जो कि पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छी बातें करता है, शेर भी मुझसे ज्यादा जानता है, उसको पहले भी कहा था कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मसला बहुत गंभीर है। उस वक्त भी गंभीर था जब सैलाब नहीं आया था, सैलाब आने के बाद और गंभीर हो गया। कोविड के 2 साल जाया हुए, सैलाब के आने के बाद 8वां और जाया हो गए। 3 साल से जिन बच्चों को तालीम नहीं मिल रही हो सही तरीके से, उनका मुस्तकबिल किधर गया? वो तालीम से दूर होते जा रहे हैं, उनको हम जहालत पे धकेल रहे हैं, हम उनको एसेट के बजाय लाइबिलिटी बना रहे हैं। खुदा हाथ जोड़ के कहता हूं, पूरे ऐवान से कहता हूं, पूरे ऐवान से कहता हूं, मुराद अली शाह से कहता हूं, बिलावल से कहता हूं, आसिफ अली जरदारी से कहता हूं, उनकी बहनों से कहता हूं कि शाम को जब घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठे इन बच्चों के बारे में सोचें, इन बच्चों की फिक्र करें, मदहोश मत जागे। ये सब की इनकी नजरें हमारी तरफ देख रही। मैंने पहले भी कहा था कि ये हथियार, ये बड़ा हथियार है। ये अगर नादरा सेंसस की टैबलेट 10,000 रुपए में बना के दे सकती है, तो तालीम देने के लिए भी एक टैबलेट बना के 10,000 दे सकती है। आप 2,500 रुपए महीना बच्चियों को देते हैं जो तालीम स्कूल हासिल करने जाते हैं, और वो नहीं जाती
اسی کے وہاں پڑھانے والا مرد ہے، وہ نہیں جاتی کیونکہ وہاں ٹوائلٹس نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے، کھیتوں میں جا نہیں سکتی، عزت گوارا نہیں کرتی، وہ نہیں جا سکتی اس سے کہ اس کے گھر سے وہ اسکول کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ خان اکیڈمی جائیے، خان اکیڈمی جائیے، دیکھیے، آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، گوگل پہ سرچ کیجئے، خان اکیڈمی کی سائٹ پہ جائیے، پڑھیے اور دیکھیے کہ وہ شخص نرسری سے لے کے MBBS کی تعلیم دے رہا ہے، صرف آن لائن، MBBS تک کی تعلیم آن لائن، ٹیوٹوریلز کے ذریعے۔ انٹرنیٹ عام کیجئے، موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے ایک سولر پینل دے دے، ایک سولر پینل کی ضرورت ہے، فنگر پرنٹڈ آپریٹڈ ٹیبلٹ کے موبائل فون دے دیں کہ ابا جان یا بھائی صاحب اس بچی کا یا اس چھوٹے بچے کا لے جا کے وہ جو ہے ویڈیوز نہ دیکھیں، وہ صرف آپریٹ ہی ہو اس کی انگلی پہ، ہر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو اپنی انگلی لگانی پڑے، وہ فون کہیں نہیں جائے گا، اس کے اوپر کورس آئے گا، اس کے اوپر ٹیوٹوریل آئیں گے، وہ گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکتی ہے، ٹیچر کا لیکچر بھی آئے گا، ہوم ورک بھی آئے گا، اور اس ہوم ورک کے جواب بھی آئیں گے کہ وہ خود چیک بھی کر سکتی ہے کہ میں نے جواب دیا تھا صحیح کہ نہیں دیا تھا۔ سوچئے، دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ ہاں، میں اسکولوں کی افادیت کو کم نہیں کرنا چاہتا، معاشرتی علوم نہیں، معاشرے میں رہنے کا سلیقہ اجتماعی طور پہ وہ اسکول سکھاتے ہیں۔ لیڈرشپ اسکول میں آتی ہے، وہ ٹیبلٹ کے ذریعے نہیں آئے گی، یہ وہ ٹیبلٹ نہیں ہے جو کھاؤ اور علم دے دے، لیکن ہاں ان حالات میں جب اسکول نہ ہو اور اسکول بنانے کے لیے خرچہ اتنا ہو کہ اس سے کہ وہ جو $12 بلین آنے تھے جو لائے گئے تھے وہ آئے نہیں ہیں، وہ آئے نہیں ہیں۔ وہ بطرس گالس شکایت کر رہا ہے اقوام عالم سے کہ تم لوگوں نے جو جو وعدے کیے تھے وہ تم نے پورے نہیں کیے۔ ابھی تک پاکستان کو $1.7 بلین آئیے، 12 بلین نہیں آ رہے سر۔ وہ قومیں جو دوسروں پہ انحصار کرتی ہیں وہ اپنی تقدیریں نہیں تبدیل کرتی۔ اگر آپ کو اپنا مستقبل بنانا ہے اور اپنی قوم کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو جو آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت آج یہ تقریر کر رہا ہوں۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ 10 منٹ 15 منٹ گزرنے کے بعد آپ خاموشی سے میری بات سن رہے ہیں۔ میں پورے ایوان کا مشکور ہوں۔ تھینک یو، میں مہربانی۔ چلیے، ابھی ویسے میرے پاس 20 منٹ کا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، 20 منٹ کا مواد اور تھا۔ آپ کا آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ I've given you more than what you have demanded۔ آپ نے 20 منٹ کہا تھا، اس کے باوجود 10 منٹ میں نے زیادہ دے دیا ہے، تو اس میں now there are other speaker also to speak, so kindly میں نے آپ کو 10 منٹ پہلے کہا تھا کہ وائنڈ اپ بھی کر لیں۔ سر پھر ایک شعر پڑھنے کی تو اجازت ہو؟ ایک دو پڑھے جی۔ میرے پاس کچھ نہ تھا بیچنے کو، میں نے اپنی آنکھوں کے خواب بیچا۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ لیکن آئندہ یہ آپ چیزیں نہیں کرنا، یہ جو ابھی آپ نے کی ہیں۔ لیڈیز آر ہیئر، سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل جی۔